بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو امام نے اپنی زندگی میں کچھ ایسے کام کیے اس سختی کے دور میں، حالانکہ بہت جو دور تھا وہ بہت سخت تھا واقعہ کربلا کے بعد، کہ جو ایام تھے وہ اس لیے نہیں، بڑے بڑے اور بہت سارے واقعات ہو چکے تھے۔ امام نے جو پہلا کام، علماء جس کو کوٹ کرتے ہیں کہ امام نے پیام جو تھا عاشورہ کا، اس پیغام کو واضح کیا لوگوں کے آگے۔ یعنی امام واقع کربلا کے تقریباً 34-35 سال زندہ رہے ہیں۔ امام نے تقریباً 10 سال، تقریباً 3 دہے تو دیکھے ہوں گے۔ امام کے پاس جب بھی پانی آتا تھا، امام کہتے تھے کہ میرے باپ کو پیاسا مار دیا گیا۔ جب بھی کھانا آتا تھا، امام کہتے تھے میرے باپ کو بھوکا مار دیا۔ یعنی اس طرح امام نے عاشورہ کو، ہر جہاں موقع ہوتا تھا امام نے عاشورہ کو زندہ رکھا۔ گریہ امام سجاد کا آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح امام نے گریہ کیا۔ عالم دین عالم آیت اللہ حکیم ان سے پوچھا گیا کہ بات ہے کہ امام نے خون کے آنسو روئے۔ کہتے کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان خون کے آنسو روئے؟ تو آیت اللہ نے رومال کو آنکھوں پہ لگایا اور تھوڑی دیر میں ہٹایا تو رومال پہ خون لگا ہوا تھا۔ کہا یہ تو ہم سے گریہ ہو جاتا ہے، وہ تو امام تھا، وہ جس کے سامنے 18 یوسف نہ رہے ہوں یقیناً۔ تو امام نے اپنی زندگی میں گریہ کر کر پیغام عاشورہ کو زندہ رکھا، کوئی لمحہ جانے نہیں دیا۔ دوسری چیز، کیونکہ امام نے جہاں تعارف بھی کرایا کہ وہ انشاءاللہ وقت میں وہ خطبہ پڑھوں گا جس میں امام نے خود اپنا تعارف کروایا ہے، اس کے آخر میں بھی امام نے یہی بولا کہ میں اس کا بیٹا ہوں جسے پیاسا مارا گیا۔ اور دوسرا کام جو امام نے کیا اپنی زندگی میں، وہ یہ کیا کہ امام نے دعاؤں کے قالب میں، یعنی دعا کے فریم میں معارف اسلام کو پہنچایا۔ صحیفہ سجادیہ جو دعاؤں کی کتاب ہے، اس میں آپ کو ہر چیز ملے گی، ہر چیز، حکومت کی مسائل، اس کے مسائل، اس کے مسائل، دعائے مکارم الاخلاق کہ خدا میں توفیق دے کہ مفاتی کے اندر بھی ہے اور اس کے اندر بھی۔ ہمارے ایک استاد نے 3-4 سال لگا دی اس کی شرح کرنے پہ، دعائے مکارم اللہ۔ اس میں ہر چیز، طرح کی چیزیں امام نے تعلیم فرمائی ہیں۔ اس کے اندر عبادت کیسی ہو، شب کیسی ہو، صبح کیسی، ہر چیز اخلاق ہے۔ تو امام نے اس دعا کے فریم میں سب کچھ، اور امام کی ہر دعا میں دیکھیں گے سب سے پہلے کیا ہے؟ درود ہے محمد و آل محمد پر، اللہ صلی علی محمد و آل محمد۔ اب زیارت جو خاص طور پہ ایک زیارت جو بہت مہم زیارت ہے جو امام نے تعلیم فرمائی ہے، وہ زیارت امین اللہ، کہ جو ہر حرم میں پڑھنے کی تاکید ہے۔ اور وہ دعا واقع ہے اس کے اندر 13 ایسی خواہشات ہیں کہ جو انسان جو ہے پروردگار سے حاجتیں ہیں جو مانگ رہا ہے۔ بہرحال توفیق ہو تو عام دنوں میں بھی آپ اپنے گھروں میں کہیں پر بھی ہے تو زیارت امین اللہ پڑھا کریں۔ امام نے دعا، عبادت، اپنی عبادت کے ذریعے سے ابو حمزہ عثمالی کہ جو امام کے صحابی بھی ہیں، اور دعائے ابو حمزہ عثمالی جو کہ ماہ رمضان میں ہمیں توفیق ہوتی ہے کہ انشاءاللہ توفیق ہوتی ہوگی اور ہم پڑھتے بھی ہوں گے، اور ویسے بھی ماہ رمضان میں ماشاءاللہ آپ کا یہاں پروگرام بہت اچھا ہوتا ہے کہ نماز بھی با جماعت ہے، پھر بہرحال افطار ہے اور قرآن ہے اور یہ ساری چیزیں جو ہیں، اور بچوں اور جوانوں کے لیے جو درس کا اہتمام بھی ہوتا ہے کہ کورس ہے، ساری چیزیں۔ تو بہرحال انتظامیہ اپنی طرف سے جو زحمت کر سکتی ہے وہ کرتی ہے، لیکن ہمیں بھی اپنا حق نبھانا چاہیے کہ ہم کم سے کم کچھ نہیں تو شریک تو ہوا کریں زیادہ زیادہ، کیونکہ بہرحال ماہ رمضان خود ماہ برکت ہے، دعاؤں کا مہینہ ہے۔ تو کم از کم ہم عام دنوں میں تو یقیناً سخت ہے بھی صحیح، لیکن ماہ رمضان میں تو دل آمادہ بھی ہوتے ہیں، تو کم از کم ہم ان ایام میں بھرپور شرکت کریں، اوروں کو بھی تلقین کریں، اور بچوں کے لیے درس ورس کا سلسلہ ہے یہ، کیونکہ جوان امان میں دیکھتا ہوں یہ 2-3 مہینے پہلے سے زحمت کر رہے ہوتے ہیں، کوئز بناتے ہیں، پیپرز بناتے ہیں۔ تو بہرحال کوشش کریں کہ اپنی بھرپور شرکت کریں۔ امام دعائے ابو حمزہ عثمالی سے بہرحال میں رمضان کی طرف چلا گیا۔ ابو حمزہ عثمالی کہتے ہیں کہ میں نے حرم میں مولا کائنات میں دیکھا کہ کوئی شخص ایسی عبادت کر رہا ہے کہ بدن پہ لرزہ آ رہی ہے، تو میں پہچانتا نہیں تھا کون تھا۔
کہتا ہے جب وہ شخص باہر نکلنے لگا تو میں باہر غلام کھڑا ہوا تھا، میں نے پوچھا کون ہے؟ کہا مگر تم نہیں جانتے؟ کہا نہیں۔ کہا امام سجاد ہے۔ تو غالباً ہمارے استاد کہتے ہیں کہ یہ پہلی دفعہ تھا کہ ابو حمزہ کی ملاقات ہوئی امام سے۔ تو اس نے جب اس طرح کہا تو پھر کہا، امام نے کہا کہ آؤ میں تمہیں مسجد کوفہ میں نماز پڑھ رہے تھے، نجف میں نہیں۔ تو امام نے اسے کہا کہ اگر کوئی یہ جان لے کہ مسجد کوفہ میں نماز کا ثواب کیا ہے تو وہ سینے کے بل آئے گا نماز پڑھنے مسجد کوفہ۔ یقیناً آپ کے سامنے کہ آپ زیارت پہ جاتے رہتے ہیں، نہیں جاتے انشاءاللہ، خدا نے مطالعہ آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ اس میں اتنے سارے مقامات ہیں اور بہت ساری نمازیں ہیں۔ پھر امام نے ابو حمزہ کو بولا کہ چلو چاہتے ہو تو میں تمہیں، اس زمانے تک جو ہے وہ حرم میں مولا کائنات واضح نہیں تھا، پتہ نہیں تھا، کہا میں تمہیں لے جاؤں۔ تو اس کو زیارت پہ لے کے کہا کہ یہ ہے مولا کائنات کی جگہ کہ جہاں پر ان کو دفن کیا گیا ہے۔ وہاں زیارت پڑھی اور زیارت امین اللہ اور اس طرح پہلے بھی تعلیم فرمائی۔ خوب امام یہ جو صحیفہ سجادیہ ہے، یہ جو ہے کہ یہ علامہ مجلسی غالباً کہتے ہیں کہ میری جب امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج سے ملاقات ہوئی تو میں نے امام سے پوچھا کہ کوئی کتاب بتائیں کہ جس سے میں خدا کے قریب ہو سکوں۔ تو امام نے کہا صحیفہ سجادیہ پڑھو، یعنی امام زمانہ نے خود اس کتاب کے لیے کہا ہے کہ جو چاہتا ہے خدا سے رابطہ ہو وہ صحیفہ سجادیہ پڑھے۔